بیٹا بایزید بستامی، بولو بیٹے کا نام بایزید۔ وہ بایزید پوچھے بھی اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اماں کہے بیٹا رونا اس لیے آتا ہے کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے اور میں تجھے چھوڑ دوں گی، وہاں سے تو الگ ہو جائے گا، میں الگ ہو جاؤں گی۔ تو بایزید کہتے ہیں اماں آپ میرے بغیر کیسے رہو گی؟ ماں گھر میں ہم دو ہی تو ہیں، آپ ایک ماں ہے، میں اکلوتا آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے کچھ بڑا بنانا ہے، بولو تجھے کچھ بڑا بنانا ہے، تیرے سینے میں قرآن آ جائے یہ تیری ماں بہت خوش ہو جائے گی۔ میرے دوستوں 12 گھنٹے کا سفر کر کے وہ مولانا کے مدرسے میں پہنچے۔ وہ جو بھی قاری صاحب تھے، جو بھی مولانا تھے، وہ بایزید کی ماں نے کیا کہا معلوم؟ یہ میرا 8 سال کا بچہ ہے، نام کیا ہے؟ اس کو حافظ بنا دینا۔ اس کو کیا بنا دینا؟ حافظ بنا۔ اور مولانا اس کو گھر مت بھیجنا، اس کو گھر مت بھیجنا، کیونکہ آپ درمیان میں اس کو گھر بھیجو گے، بچہ ہے نا، اس کو ماں کی ممتا یاد آئے گی، اور میں ماں ہوں، میرے کو بچے کی تڑپ یاد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جائے اور شیطان میرے بچے کے سینے میں قرآن اترنے نہ دے، اسے جب تک یہ حافظ نہ ہو اسے گھر مت بھیجنا۔ ویسے بھی گھر بہت دور ہے، 12 گھنٹے کا راستہ ہے، میں 12 گھنٹے چلچلاتی گرمی میں آئی ہوں، کھانا لے کر آئی ہوں، اب میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ مولانا کو بھی بہت رحم آیا، بچے کو اپنے پاس رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل AB احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے بایزید بستانی اللہ کے ولی کیسے بنے۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے، ایک بار اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ تو یہ بایزید بستامی بنے کیسے؟ یہ حافظ کیسے بنے؟ یہ تو یتیم تھے، یہ تو پیدا ہوئے انہوں نے ابا کو دیکھا بھی نہیں، بولو ابا کو جب پیدا ہوئے یتیم۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ، بولو کیا نام؟ عبداللہ، ان کے اوپر عبد المطلب، ان کے اوپر ہاشم، ان کے اوپر عبد مناف، ان کے اوپر قصی، ان کے اوپر کلاب، ان کے اوپر مرہ، ان کے اوپر کعب، ان کے اوپر لؤی، سلسلہ نسب پورا کا پورا موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا، اپنے والد محترم کو دیکھا؟ اللہ نے فرما دیا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ تو ابھی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں میری ماں بہنوں کے لیے، اگر وہ تھوڑا کمر بستہ ہو جائے نا، ہمارا بچہ بہت دنیا بھی حاصل کرے گا، لیکن کم سے کم اپنے بچے کو حافظ تو بنا دو۔ آپ کو معلوم ہے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ ارے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ حافظ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کہیں گے، کہاں معلوم؟ اللہ تعالیٰ جہنم بتائیں گے، حافظ کو کیا بتائیں گے؟ خود تو جنت میں ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہروں میں ہوگا، لیکن اللہ اس کو جہنم بتائیں گے۔ وہ دیکھے گا جہنم تو کہے گا اللہ میرے کو نہیں دیکھنا، اللہ میرے کو دیکھنا۔ اللہ کہیں گے دیکھنا میرا بندہ حافظ تیرے کو کہاں جہنم میں ڈال رہے، تو تو جنت میں ہے، صرف کہے گا اللہ لیکن مجھے نہیں دیکھنا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ دیکھ، وہ جو جہنم والے ان میں کسی کو پہچانتا ہے؟ کسی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ پھر دیکھے گا کہے گا اللہ پہچانتا ہوں، وہ بیان میں آیا تھا، میرے بیان میں آیا تھا، وہ اس کو بھی پہچانتا ہوں، میرے کو کھانا کھلایا تھا، اور اس کو بھی پہچانتا ہوں، ایک مرتبہ میرا کچھ مدد کیا تھا، ارے اس کو پہچانتا وہ تو میرے چچا ہے، ارے وہ پہچانتا ہوں میرے دادا ہے، ارے وہ میری پھوپھی ہے، ارے وہ میری خالہ ہے۔ اللہ کہے آرام سے تیرے سینے میں قرآن سے، آرام سے تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اسی وقت جہنم سے نکال کر اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ میرے دوستو پلیز میری ماں بہنیں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ہم نہ کرے تم کرو، اپنے بچوں کو حافظ بنا دو، بناؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے کو ہمارے منا بھائی کا بیٹا ملا عبد القادر، اتنا دل و جان سے خوشی ہوئی جب اس نے کہا کہ میرے تقریباً 20 پارے کے اوپر پارے ہو گئے ہیں۔ میرے دوست اسکول بھی پڑھتا رہے، آدمی کالج بھی پڑھتا رہے، SSC بھی پڑھتا رہے، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے، ایک حافظ بن جائے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں باپ کو تو اول فرصت میں جنت میں داخلہ کروا دے گا۔ تو ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کن کا ذکر کر رہا تھا؟ کون سے بزرگ کا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، بولے ابا کو دیکھا؟ ارے بولو نا ابا کو دیکھا؟ نہیں، یہ میرے خیال سے 8 سال کے ہوئے ہوں گے۔ کتنے سال کے؟
8 साल के कुछ गाँव में नाज़ेरा पढ़ लिया, बोलो नाज़ेरा पढ़ लिया। इनकी अम्मा को पता चला कि यहाँ से तकरीबन 12 घंटे का रास्ता। कितने घंटे का रास्ता? 12 घंटे का रास्ता, यानी सवारी पर जाओ तो 2 घंटे का रास्ता, लेकिन चलते चलते जाओ तो 12-13 घंटे का रास्ता। तो माँ के पास पैसे तो थे नहीं, बेवा औरत थी, बच्चा यतीम था। अपने बच्चे को कहा थोड़ा बहुत खाना लेकर हम चलेंगे, हमको एक मौलाना के पास जाने का है। अब वो माँ चल रही है ना, अपने बेटे को लेकर चल रही, कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं। कितने घंटे का सफ़र है? माँ रो रही है। तो बेटा बायजीद बुस्तामी, बोलो बेटे का नाम बायजीद। वो बायजीद पूछे भी अम्मा तुम रो क्यों रही हो? तो अम्मा कहे बेटा रोना इसलिए आता है कि 12 घंटे का सफ़र है और मैं तुझे छोड़ दूंगी, वहाँ से तू अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगी। तो बायजीद कहते हैं अम्मा आप मेरे बगैर कैसे रहोगी? माँ घर में हम दो ही तो है, आप एक माँ है, मैं अकलौता आपका बेटा हूँ। माँ ने कहा बेटा तुझे कुछ बड़ा बनाना है, बोलो तुझे कुछ बड़ा बनाना है, तेरे सीने में कुरान आ जाए ये तेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मेरे दोस्तों 12 घंटे का सफ़र करके वो मौलाना के मदरसे में पहुँचे। वो जो भी कारी साहब थे, जो भी मौलाना थे, वो बायजीद की माँ ने क्या कहा मालूम? ये मेरा 8 साल का बच्चा है, नाम क्या है? इसको हाफिज बना देना। इसको क्या बना देना? हाफिज बना। और मौलाना इसको घर मत भेजना, इसको घर मत भेजना, क्योंकि आप दरमियान में इसको घर भेजोगे, बच्चा है ना, इसको माँ की ममता याद आएगी और मैं माँ हूँ, मेरे को बच्चे की तड़प याद आएगी। हो सकता है कि शैतान बीच में आ जाए और शैतान मेरे बच्चे के सीने में कुरान उतरने न दे। इससे जब तक ये हाफिज ना हो इसे घर मत भेजना। वैसे भी घर बहुत दूर है, 12 घंटे का रास्ता है। मैं 12 घंटे चिलचिलाती गर्मी में आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ, अब मैं आपके हवाले करती हूँ। वो मौलाना को भी बहुत रहम आया, बच्चे को अपने पास रखा। मेरे दोस्तों वो घड़ी कैसी होगी जब माँ अपने बेटे को छोड़ रही और बेटा अपनी माँ को अलविदा कह रहा, और माँ के आंखों में आंसू है, आखिरी नजर अपने बेटे को देख रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेहनत से पढ़ना। और बेटा भी गर्दन हिलाते हिलाते कहता है मैं मेहनत से पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों वो माँ आ गई, कहाँ पर आ गई? 12 घंटे का सफर करके अपने घर आ गई। बेटा पढ़ रहा है, बोलो बेटे का नाम? पढ़ रहा है बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत शौक, जिसको किताबों में लिखा अल-जुहदुल मुतवासिल वल अमलुद दाइम, यानी बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहा। तकरीबन बेटे ने आधा कुरान हिफ्ज कर लिया। कितना साल गुजरा होगा या मुश्किल से साल भी गुजरा नहीं होगा, आधा कुरान बच्चे के सीने में आ गया। एक दिन वो बच्चा क्या कहता है मालूम मौलाना को? मौलाना 3-4 दिन की छुट्टी दे दो ना मौलाना, 3-4 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरी अम्मी को मिलने जाना है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और क्या कहा मालूम बच्चे ने? जब से आया हूँ ना कोई रात खाली नहीं जाती, ख्वाब में माँ का दीदार होता है। ख्वाब में किसका दीदार होता है? आज मेरी भी माँ नहीं है दुनिया में, आप लोगों में से भी कोई होगा जिसकी माँ नहीं होगी और माँ की याद आती रहती है। जब हम जैसे बड़ों को याद आती है, हम जैसे उम्र वालों को याद आती है, तो 8 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को माँ का कितना प्रेम होगा, माँ का कितना प्यार हो। कहते हैं मौलाना मैं रोज़ रात को ख्वाब में माँ को देखता हूँ, लेकिन मौलाना 4-5 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मौलाना आपको मालूम है जाने के मेरे को 12 घंटे लगेंगे, फिर आने के 12 घंटे लगेंगे, 24 घंटे तो ऐसे गुजर जाएंगे। तो मौलाना ने पूछा भी क्या करोगे घर जाके, क्या करोगे? कहा जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा, अचानक जाऊंगा और माँ की दोनों आंखों पर हाथ रख दूंगा और पूछूंगा माँ बता कौन? तो माँ खुशी खुशी कहेगी मेरा बेटा आ गया। फिर मेरी माँ की पेशानी को चूमूंगा, मेरे माँ के साथ खाना खाऊंगा, मेरे माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, मेरी माँ के पास रहूंगा। मौलाना 2 दिन रहूंगा, उसके बाद वापस सफर करके आऊंगा। मौलाना ने कहा कि माँ ने तो मना किया था। माँ ने क्या कहा था? बच्चा क्या हो जाए? तो मौलाना ने सोचा, बहुत देर तक सोचा, मौलाना भी मौलाना थे, सोचा कि रोज़ाना सबक कितना सुना था, मालूम है रोज़ाना 3 सफ़े सबक सुनाता है। कितने सफ़े? 3 पेज। तो मौलाना ने जानबूझकर कहा बेटा 3 घंटे देता हूँ, 5 पेज सुना दे, तू जाएगा तेरी माँ के पास। कितने पेज सुना दे? 5, यानी पाव पारा। आसान अल्फाज में बोलो कितना? पाव पारा। और घंटे कितने देता हूँ? 3। मेरे दोस्तों जब माँ ऐसी होती ना तो बेटा भी ऐसा होता। बेटा समझ गया, बायाजी समझ गए, दिल में सोचने लगे मौलाना को मुझे भेजना। अरे बोलो ना मौलाना को मुझे अगर भेजना होता तो मौलाना मुझे कहते थे कि हाँ बेटा जा 4 दिन की छुट्टी है, आ जाना, फिर अपना सबक शुरू हो जाएगा। ये मौलाना ने पाव पारा सबक दिया है। जो हम सबक का पारा सुनाते सुनाते नाक में दम आता है, ये पाव पारे का सबक दिया है मौलाना ने। तो बायजीद बुस्तामी ने मौलाना के साथ हुज्जत, मौलाना को डांटा
مولانا کے بارے میں غلط سوچا، سیدھے کہا ٹھیک ہے مولانا 3 گھنٹے میں سنانا ہے، پاؤ پارا سنانا ہے۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی، کٹیا تھی مسجد تھی، وہ مسجد کے محراب میں گئے، قرآن کو ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ماں سے ملنا ہے، اللہ ماں سے ملنا ہے۔ مولانا نے اتنا بڑا سبق دیا ہے، اللہ میں چھوٹا بچہ ہوں 8-9 سال کا، میں کیسے یاد کروں گا، لیکن اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا۔ باقی میری محنت سے یہ ہونے والا نہیں، وہ اللہ کا کرنا ایسا کہ 3 گھنٹے میں پاؤ پارا یاد ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ سیدھے مولانا کے پاس قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر آئے، مولانا یاد ہو گیا۔ مولانا کہتے دیکھ غلطی کرے گا تو واپس بھیج دوں گا، غلطی نہیں کرنا۔ میرے پیارو بھائی عزیز فرماتے ہیں میری 8 یا 9 سال کی عمر تھی، میں نے پھر پورا پاؤ پارا سنا دیا۔ مولانا خود حیران ہو گئے، اور پھر میں نے پاؤ پارا سنا کر کہا مولانا میں نے آپ کی بات مان لی، اب آپ میری بات مان لو، میں میری ماں کے پاس جا کے بہت جلدی آ جاؤں گا۔ مولانا نے باقاعدہ انتظام کیا، ان کے لیے سفر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام، کہا کہ جاؤ۔ معلوم ہے کتنے گھنٹے کا سفر؟ 9 سال کا بچہ 12 گھنٹے کا سفر کرے، رات اور دن کو سفر کرے۔ کہتے برابر مغرب کی اذان ہو رہی تھی، بولو کیا ہو رہا تھا؟ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور یہ اپنے دروازے پر پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، ٹھک 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 کنڈی کھٹکھٹائی، کیونکہ آگے کا دروازہ بھی بند تھا، پیچھے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اور کیا سوچے معلوم، جیسے ماں دروازہ کھولے گی نا، سیدھے ماں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا اور ماں کو کہوں گا ماں میرے کو پہچان، کتنے زمانے کے بعد میں آیا ہوں، اور ماں میں تجھ سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں، ماں میں تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے آیا ہوں، ماں میں تیرے ساتھ میں رہوں گا، ماں 2 دن یہ سب اپنے دماغ میں رکھ رہے۔ اور اندر ماں وضو کر رہی ہے، کون سی نماز کا؟ مغرب کا، کیونکہ مغرب کی باہر اذان۔ تو ماں نے وضو کرتے کرتے پوچھا من دق الباب، وہ زمانے میں عربی بولتے تھے، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ انہوں نے باہر سے کہا ابنو کا با یزید، میں آپ کا بیٹا با یزید، میں آپ کا بیٹا با یزید۔ ماں نے اندر سے پوچھا قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نصف القرآن حفظت بفضل ربی، آدھا قرآن یاد ہو گیا۔ 15 پارے ہو گئے تھے یا 16 پارے ہو گئے ہوں گے، کہا آدھا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو گیا۔ ماں نے کہا لا عارف من انت، ماں نے اندر سے کہا کون ہے تو، کون ہے کون، میں نہیں پہچانتی۔ تو کہا آپ کا بیٹا با یزید۔ کہا میرا بیٹا آدھا قرآن حفظ کر کے آوے ہی نہیں، اگر میرا بیٹا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، میرا بیٹا ہوتا تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا، میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے تو باہر کھڑے کھڑے تھک جائے گا، مگر یہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی، یہ ماں دروازہ۔ با یزید کہتے ہیں اپنے اعتبار سے ساعتین کاملتین، 2 گھنٹے تک دروازے پر کھڑا تھا، چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، چوکھٹ پر، گھر کی چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، گھر کی چوکھٹ پر عشاء کی نماز پڑھی، شاید ماں دروازہ کھولے گی۔ با یزید کہتے ہیں اندر سے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا، اندر سے ماں کے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ۔ با یزید سمجھ گئے اب دروازہ کھلنے والا، بولو دروازہ کھلنے والا۔ باہر سے کہا ماں سلام، جا رہا ہوں، تو نے کہا تھا بڑا آدمی بن کے آنا، میں وہ بن کے آؤں گا کہ دنیا بھی ہمارے قدم میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدم میں ہوگی۔ یہ بول کر بچہ، اب آپ بتاؤ 12 گھنٹے تک کا با یزید نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ آپ خود سوچو وہ بچہ کتنا رویا ہوگا، وہ 8 سال کا بچہ، وہ 9 سال کا بچہ، چلو زیادہ سے زیادہ 10 سال کا بچہ، کیسے زاروں قطار رویا ہوگا۔ اور وہ تو رویا، ماں کیا کہتی ہے وہ سنو، ماں کہتی میں نے کھڑکی میں سے آدھی رات کو دیکھا بچہ، کیونکہ عشاء ہو گئی تھی، آدھی رات ہو گئی، ماں تہجد کے لیے اٹھی، کھڑکی میں سے دھیرے سے دیکھا تو بچہ چلا گیا تھا۔ وہ ماں کیا تہجد میں کہتی معلوم اللہ، کوئی بھوکا دشمن بھی آتا ہے تو کوئی گھر سے بھگاتا نہیں ہے، کوئی بھوکا پیاسا دشمن بھی گھر میں آئے تو انسانیت یہ ہے کہ دشمن کو بھی بھوکا پیاسا بھگانے کا نہیں۔ ماں کہتی اللہ تیرے واسطے میں نے میرے بچے کو بھگا دیا، تیرے واسطے میں نے، تیرے قرآن کے واسطے، تیری حدیث کے واسطے، تیرے نبی کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں، انسانیت تو یہ تھی کہ کوئی دشمن کو بھوکا نہ بھیجتا، میں نے میرے سگے بیٹے کو بھوکا پیاسا واپس بھیج دیا۔ وہ ماں بہت روئی۔ میرے دوستو با یزید گئے، 12 گھنٹے کے بعد کہاں گئے؟ مولانا نے کیا پوچھا معلوم؟ ملی اماں ملی؟
اماں سے پیار کیا؟ کیا جواب دیا معلوم؟ اماں نہیں ملی، دروازے کو پیار کر کے آ گیا، گھر کی دیوار کو پیار کر کے آ گیا۔ میرے دوستو اس کے بعد میں بایزید بستامی حافظ بن گئے۔ جب حافظ بنے تو مولانا نے کہا کہ اب تو حافظ ہو گئے جاؤ۔ کہا نہیں، میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حافظ بن کے آنا، یہ کہا تھا بڑا انسان بن کے آنا۔ آپ کو معلوم ہے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، یہاں تک کہ ان کے علاقے میں شور ہونے لگا بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے۔ پورا گاؤں جمع، شہر کے شہر جمع، قریہ کے قریہ جمع، دیہات کے دیہات جمع، کیونکہ بایزید بستامی جگہ جگہ پر جا کر بیانات کرتے، وعظ کرتے، تقریر کرتے، پورا مجمع کا مجمع جمع۔ اس ماں کو کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے بیان کرنے والے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا تمہاری نظر میں بہت بڑے ہوگے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اور اس وقت ماں اور بیٹے جو سینے لگ کے روئے ہیں، تو اس وقت بایزید نے کہا ماں اگر اس وقت دروازہ کھول دیا ہوتا تو شاید آج تجھے دروازہ بند کر دینا پڑتا۔ معلوم نہیں میں آگے چل کے پڑھتا یا نہ پڑھتا، لیکن اس دن تو نے دروازہ بند کر دیا، آج ساری مخلوق نے میرے واسطے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو میں میری ماں و بہنوں سے کہوں گا بہت بیانات سنیں، بہت تقریریں سنی، بہت وعظ سنیں۔ کب تک اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دو گی؟ کب تک بچہ پب جی کھیلے گا؟ کب تک ہمارا 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بچہ گیم کھیلتا رہے گا؟ اور کب تک میرے دوستوں ہمارا بچہ گندے سے گندہ ایپیسوڈ دیکھتا رہے گا؟ وہ باپ بیچارہ کہتا بھی ہے اپنے کو بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا یا اپنے بچے کو حافظ بنانے کا، اور ماں کیا کہتی معلوم؟ نا میرا تو لال ہے، میرا تو کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا تو جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیچارہ کیا کھائے گا، وہ بیچارہ کیا پیے گا، وہ کیا پہنے گا۔ تو میرے دوستو بایزید بستامی کی ماں نہیں تھی؟ اس نے کلیجے پہ پتھر نہیں رکھا؟ اس کی رات کی تہجد کیسے گزرتی ہوگی؟ وہ اکیلی ماں، اکلوتا بیٹا، بیوہ عورت ہے، بچہ یتیم ہے۔ وہ جب ماں نے بچے کو جنا ہوگا تو کتنا روئی ہوگی کہ آج بچہ دنیا میں آیا لیکن باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ماں نے اس بچے کو سنبھال کر اتنا بڑا عالم بنایا۔ اور آج کی مائیں تھوڑا سا بچہ روئے، یہ موبائل پھینکا، بچہ بھی چھوٹا چھوٹا بچہ یوں 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 دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بات آ گئی بایزید بستامی کی تو میں نے بات کہہ دی آپ کو، لیکن آج سے قرآن پاک سے محبت کرنے والے اللہ ہم کو بھی بنائے، ہماری بیویوں کو بھی بنائے، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دیا۔ کون کون پریکٹیکل کرنے کو تیار ہے اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے؟ آپ تو ہاتھ اٹھائے، بعد میں وہ عورتیں بھی اندر اندر ہاتھ اٹھائے گی انشاءاللہ۔ بولو نا بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا، کلیجہ پھٹے گا۔ یہ منا بھائی یہاں پر بیٹھے، یہ کالی پول میرے لیے کیا بولتے ہوم پیچ۔ ہاں مجھے کہیں اور بیان کرنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے، یہاں کالی پول میں سوچنا ہی نہیں پڑتا، میں ہوم پیچ پہ آتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب میں بیان کی دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میرا ساتھ دیا تھا تو کالی پول والوں نے ساتھ دیا تھا۔ یہ ہمارے منا بھائی بیٹھے، وہ ہمارے حمزہ بھائی بیٹھے، وہ ہمارے کون بیمار ہے، ہاں وہ سب، میں سب کو پہچانتا ہوں۔ اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ ملتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، بیان کے بعد ملتے ہوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، یہ سب کو میں پہچانتا ہوں۔ میرے دوستو ہوم پیچ پہ آیا ہوں اور یہ لوگ بھی میرے اماں ابا کو پہچانتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، کون سا مدرسہ؟ ترکیسر میں جو مدرسہ ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ابا اور امی یہاں سورت سے بس میں بیٹھے، بھائی سورت سے بس میں بیٹھے، وہ آپ کو معلوم ہے وہ فلائنگ رانی بہت دیر میں آتی ہے، وہ فلائنگ رانی سے اترے، اس وقت وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی، ابھی کی طرح سوٹ کیس نہیں ہوتی تھی، وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی، ایک ہمارے بڑے بھائی کی پیٹی، ایک میری پیٹی، وہ ہم لوگ اٹھائے، ابا امی اٹھائے، برابر ترکیسر کے بس سٹاپ پر آئے۔ معلوم ہے ترکیسر کے بس سٹاپ پر میری امی نے رونا شروع کیا۔ میری امی بہت پیاری تھی، منا بھائی وغیرہ جانتے ہیں، ان کی بیوی بھی جانتی ہے۔ میری امی نے رونا شروع کیا تو میرے ابا نے کیا کہا تھا معلوم ہے کہ تو نے یہاں رونا شروع کیا نا، میں بچوں کو یہیں بس سٹاپ پر چھوڑ دوں گا، آدھی رات
کو ہم کو بس اسٹاپ پر چھوڑا، روتے روتے ہم نے امی کو جاتا ہوا دیکھا، ابا کو جاتا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ علم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں کوئی شرم نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ وہ ماں باپ کی امیدوں پر ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج تمام ماں باپ کو کہوں گا، اگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو پلیز اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں ڈالو۔ نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہوگی نا تمہارے پاس، دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اور اگر یہ 2 چیز نہیں ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں نہیں ہوگی، دنیا میں ذلیل ہوں گے اور جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ جب پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کیا، تو ایک چیز ہمارے نبی نے فرمائے القرآن، کیا چھوڑ کے جاتا ہوں؟ اس لیے بہت مبارک ہے وہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، جن کے پوتے حافظ ہیں، جن کے نواسے حافظ ہیں، جن کی پوتیاں اور نواسیاں قرآن میں لگی ہوئی ہیں، جن کے ابا قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہمارا گھر گھر ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے بیان کے بعد یہ ہماری ماں، یہ ہماری بہنیں، یہ بیٹیاں یہ ارادہ، یہ عزم مصمم لے کر جائیں گے کہ مر جائیں گے لیکن ہمارے گھر میں ایک قرآن پاک کا حافظ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔